خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 3 لوگوں کو اپنا راز بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں، اس لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے یا پھر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی آپ معلومات حاصل کر سکیں جو وقتاً فوقتاً ہم اپنے چینل پر اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص پریشانی کی حالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، میری کہیں بھی عزت نہیں ہوتی، ہر جگہ رسوا ہوتا ہوں، ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اس شخص سے کہا کہ اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کہیں بھی رسوا نہ ہو تو تم اپنے راز چھپایا کرو، کیونکہ جب تک تمہارے راز تمہارے پاس ہیں وہ اس وقت تک تمہارے غلام ہیں، لیکن جب تم اپنی زبان سے اپنے راز بیان کر دیتے ہو تو اس کے بعد تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو راز بتانا انسان کی رسوائی کا سبب بنتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، کبھی عورت کے سامنے اپنے راز بیان نہ کرنا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے درمیان میں فاصلہ کم رہتا ہے اور وہ کچھ بھی بول دیتی ہے۔ اور نمبر 2، کبھی بیوقوف دوست کے سامنے راز بیان نہ کرنا، کیونکہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ کب کہاں کیسی بات کرنی ہے، وہ تمہارا بھلا چاہتے ہوئے بھی تب بھی تمہارا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اور تیسرا، وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کے سامنے کبھی نہ کوئی راز بیان کرنا، کیونکہ اس کی یہ برائی تمہاری رسوائی کا سب سے بڑا سبب بن سکتی ہے، یعنی کہ وہ تم سے منسوب کر کر کوئی بھی بات لوگوں کو بتا سکتا ہے اور تمہاری سچی باتیں بھی وہ لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرے گا، کیونکہ اس کو غیبت کرنے کی عادت ہے۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں جن سے اپنا راز کبھی نہیں بتانا چاہیے، اور ہمارا راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک وہ ہماری زبان پر نہیں آتا۔ جب ہم اپنی زبان سے اس کو ادا کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا راز نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان تینوں کو کبھی اپنا راز نہیں بتانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو عورت کے حوالے سے کہا گیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کے پیٹ میں کوئی بات بہت ہی کم رہتی ہے، کوئی بھی بات ہو وہ لوگوں کو بتا دیتی ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور بیوقوف دوست کو بھی راز نہیں بتانا چاہیے، اور تیسرا شخص جو غیبت کرتا ہے اسے بھی نہیں بتانا چاہیے۔ خواتین و حضرات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ ہر معاملے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی واقعہ ان سے منسوب ہوا ہمیں تاریخ اسلام سے ملتا ہے، جس سے ہماری رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان بہت محبت اور پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، تو بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہے وہ بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور جب وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے بات کرے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے، احکامات دیتا ہے کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، تاریخ اسلام کے حوالے سے بتاتا ہے، اور آنے والے وقت کے آخرت کے حوالے سے بتاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد انسان کا ایک حساب ہوگا، اس کے مطابق جس طرح اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی اس کے بدلے ہی اس کو اجر و سزا دی جائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بات کرتا ہے، اور جب انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دن میں 5 وقت کی جو نماز فرض کی گئی ہے اسے ادا کرے، کیونکہ نماز جو ہے انسان اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جب ہم چاہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اس ویڈیو میں کمنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں۔ آپ نیچے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی ایک اور واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں
کہ انہیں اللہ پر بہت زیادہ توکل تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ان سے دریافت کیا کہ انہیں کچھ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو گھر بھیجا اور کہا کہ والدہ سے پوچھو گھر میں کیا موجود ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ حضرت حسن واپس آئے اور والد کو بتایا کہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں 6 درہم موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ 6 درہم لے آؤ۔ حضرت حسن گھر گئے اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ والد صاحب نے کہا ہے کہ 6 درہم جو ہیں وہ دے دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں 6 درہم موجود ہیں، اگر وہ دے دیے تو گھر میں کچھ نہیں بچے گا اور رات کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے 6 درہم حضرت حسن کو دے دیے۔ حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں 6 درہم دیے اور بتایا کہ والدہ نے یہ کہا ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ اپنی والدہ کو کہو کہ اللہ پر توکل رکھے۔ انہوں نے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے اور خود وہاں سے نکلے کیونکہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے، کچھ محنت کی جائے۔ وہ باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی جو ہے ایک اونٹ فروخت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر اس کی قیمت آج ہی ادا کرنی ہے تو یہ 120 درہم، اگر آپ نے اس کی قیمت کچھ دن بعد کرنی ہے تو اس کی قیمت 140 درہم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی تو قیمت موجود نہیں ہے، تو مجھے 4 یا 5 دن کا وقت دو، میں تمہیں قیمت دے دوں گا۔ 140 درہم میں ادھار اس سے اونٹ لے لیتے ہیں۔ وہاں سے پھر شہر کا رخ کرتے ہیں کہ بازار میں جایا جائے اور اس اونٹ کو فروخت کیا جائے تاکہ رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ اونٹ کافی خوبصورت تھا، اس کی جو کھال تھی وہ بھی کافی چمکدار تھی۔ شہر میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اونٹ جو ہے اس کی نیلامی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ 100 درہم سے لے کر 200 درہم تک کی اس کی بولی لگتی ہے، نیلامی ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے 200 درہم میں فروخت کر دیتے ہیں اور وہاں سے گھر کی طرف جاتے ہیں تاکہ رات کے کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ گھر جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے 140 درہم دے دیتے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر آپ نے آج ہی اس کی قیمت دینی تھی تو آپ 120 درہم میں لے سکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں تمہیں آج قیمت ادا کر بھی پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میری تم سے 140 درہم کی بات ہوئی تھی تو میں تمہیں 140 درہم ہی ادا کروں گا۔ 140 درہم ادا کرنے کے بعد وہ گھر آتے ہیں اور حضرت فاطمہ کو 60 درہم دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 60 درہم دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ گھر میں تو صرف 6 درہم موجود تھے جو میں نے آپ کو دیے تھے، یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فاطمہ کیا تمہیں اللہ پر توکل نہیں ہے؟ جس نے اپنے بندوں کو بنایا ہے وہ اپنے بندوں کو رزق بھی دے گا۔ جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے وہ اس کو رزق دیتا ہے اور ان کی ہر چیز کا بندوبست کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ پر بے حد توکل تھا۔ وہ اللہ پر بہت یقین رکھتے تھے اور ہمارے معاشرے میں لوگ آج یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، وہ صرف لالچ کرتے ہیں اور لالچ کی وجہ سے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ حضرت علی کے حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی عبادات کو وقت پر پورا کرنے کے بہت پابند تھے۔ ان کی جو عبادات تھی وہ قضا نہیں ہوتی تھی، تو منافقین تھے، انہوں نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عبادت میں کسی طرح خلل پیدا کیا جا سکے، ان کی عبادت کو تاخیر کا شکار کیا جا سکے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے لگے تو منافقین نے کہا کہ ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے، تو حضرت علی رک گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور منافقین نے یہ وقت اس لیے چنا تھا کیونکہ مغرب کی نماز کی ادائیگی میں وقت بہت کم ہوتا ہے، اور انہوں نے سوچا کہ ایسا سوال کریں گے جس کے جواب میں حضرت علی بہت لمبا جواب دیں گے اور ان کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو منافقین نے ان سے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بتائیں وہ کون سے ایسے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے ایسے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سوال سنا تو فوراً انہوں نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ سن کر منافقین حیران رہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساتھ ہی اپنی نماز شروع کر دی۔ خواتین و حضرات، آج سائنس نے اس پر اتنی ریسرچ کی ہے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ جانور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ بچے نہیں دیتے بلکہ انڈے دیتے ہیں، اور وہ جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو میں کمنٹ کرتے رہیں اور ہمیں بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رہنمائی دیں، ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات
حاصل کر سکیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔